ویلکم بیک خواتین و حضرات، آج سفرناک میں ہم سیر کریں گے پاکستان کے شاید سب سے خوبصورت ضلع سوات کی۔ قدرت نے نہایت فیاضی کے ساتھ اس علاقے کو نوازا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت اور جنت نظیر مقام ہے، مرغزاروں، کوساروں اور دریاؤں کی سرزمین ہے۔ آپ ایک دفعہ وہاں جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ایک نظارے کو زندگی بھر یاد نہ رکھے۔ سوات کی تاریخ ہزاروں سال قدیم ہے۔ سن 327 قبل مسیح میں سکندر یونانی نے سوات کے علاقے پر حملہ کیا اور بیشتر علاقہ تاخت و تاراج کرتا ہوا یہاں سے گزر گیا۔ بڑا ہی ٹھیٹ آدمی ہے سارا، یہ بھی ضلع نہیں چھڈیا، پتہ نہیں اتنا پھردا رہندا ہے، کردا کی سی؟ یہ شاپر کٹھے کردا سی۔ یونانی مورخین نے یہاں کے شہروں کو اورا اور بازیرا کے نام دے رکھے ہیں، اور یہاں کا دریا یعنی دریائے سوات سواستو کے نام سے مشہور تھا، اور سواستو کا مخرج ہے سویتا، جس کا مطلب ہے صاف ستھرا، سفید، چمکدار۔ اور یہ بات طے ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اس دریا کا پانی دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کرسٹل کلیئر واٹر کہتے کسے ہیں۔ پھر 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی نے دیر کے علاقے سے سوات پر حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بعد ازاں دلازک اور یوسف زئی قبائل نے سوات کے علاقے پر یکے بعد دیگرے قبضہ کر لیا۔ جی جناب۔ 1917 میں یہاں کے لوکل قبائل نے مل کے میاں گل عبد الودود کو اپنا والی مقرر کیا، اور اس کو وہ لوگ بادشاہ صاحب کہتے تھے، تو انہوں نے یہ ٹیک اوور کیا، اور پھر 1927 میں فار دا فرسٹ ٹائم برٹش گورنمنٹ نے ان کو ریکگنائز کر لیا ایز اے اسٹیٹ، اور پھر 1947 میں پاکستان کے ساتھ یہ انہوں نے الحاق کر لیا، لیکن پاکستان نے اس کا سوورن سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رکھا۔ 1969 میں پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے اور پاکستان کے ایک ضلع کا حیثیت مل گئی ان کو۔ اگر آپ وادی سوات کے سفر پہ نکلیں تو آغاز کریں گے آپ یہاں ٹوین سٹیز سے، منگورا اور سیدو شریف۔ یہ دونوں بہت قدیم سینٹرز ہیں تجارت کے، خاص طور پر منگورا، جہاں سے پورے ملک اور بیرون ملک بھی پھل بھیجے جاتے ہیں، خشک میوے بھیجے جاتے ہیں، شہد بھیجا جاتا ہے۔ سیدو شریف سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر مرغزار کا مقام ہے، نہایت خوبصورت۔ یہ جگہ بھی دیدنی ہے اس پوری وادی کے ہر مقام کی طرح۔ یہاں پر وادی سوات نے سن 1941 میں اپنا محل تعمیر کروایا تھا، لیکن آج یہ محل ایک ہوٹل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا قیام ہوگا مالم جبہ۔ مالم جبہ وہ خوبصورت مقام ہے جہاں وادی کا واحد سکینگ ریزورٹ ہے۔ پھر آپ پہنچیں گے مدین اور بحرین۔ یہ دو قصبے ہیں جو دریائے سوات کے کنارے پر واقع ہیں، قدرتی حسن کا شاہکار علاقے ہیں۔ بحرین سے شمال کی طرف کالام کا علاقہ ہے۔ کالام وہ جگہ ہے جہاں دریائے اتروٹ اور اوشو، یہ دو ٹریبیوٹریز ہیں دریائے سوات کی، ان کا سنگم ہے، اور یہ دونوں مل کے آگے دریائے سوات کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کالام کی دوسری وجہ شہرت یہاں کی خوبصورت جھیل ہے، جسے ماہو ڈن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ماہو کہتے ہیں مچھلی کو، اور ڈن مینز لیک، جھیل۔ لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت جھیل اگر آپ دیکھنا چاہیں، جو کہ دنیا کی حسین ترین جھیلوں کے ساتھ کمپیٹ کی جا سکتی ہے، تو وہ ہے کنڈول ڈن۔ وہ ماہو ڈن سے 4 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ وہاں آپ کو پیدل جانا پڑے گا، ہائیکنگ کا راستہ ہے، لیکن یہ انتہائی خوبصورت، یوں سمجھیے کہ ورجن پیچ آف سوات ویلی ہے۔ وہ سر جی سن تے سن کے کھلیاں پی گئی بس تھوڑا دن رہ گیا اسی فرانس پہنچنا۔ فرانس کدھر سے آ گئے ہیں؟ مشاہیر میں یہاں کے ہمارے پاس میاں گل عبد الودود، میاں گل اورنگزیب، امیر مقام، پلیئرز میں رحیم خان، سنگرز میں رحیم شاہ، ایکٹرز میں بدر منیر، نشابہ، جنرل حمید گل۔ بہت کم دوست جانتے ہیں کہ ان کا آبائی ضلع سوات سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مشاہیر میں مس کر گئے ہیں ملالہ یوسف زئی کو۔ یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ملالہ یوسف زئی پاکستان کی بیٹی ہے، اور اس نے انتہائی نامساعد حالات میں اس نے اپنی ایجوکیشن جاری رکھی اور ایک مثال قائم کی ہے۔ وہ ان جیسوں کے لیے ایک مثال ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہم کرنے پہ تل جائیں تو ہمارے تو بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔